أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 15 یعنی 15 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے الحمدللہ. اس سے پہلی آیت میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کا ذکر کیا اور ان کی محبت کا ذکر کیا. وہ 6 بڑی نعمتیں: عورتیں، نمبر 2 اولاد والبنین، اور نمبر 3 من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی کے ڈھیر تھے، اور والخیل المسومہ، والخیل اور گھوڑے، اور نمبر 5 والانعام، جانور مویشی، اور نمبر 6 والحرث، اور کھیتی. ان کے مقابلے میں اس آیت میں آخرت کی 3 نعمتوں کا ذکر کیا. وہ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 جنت کے سرسبز و باغات، نمبر 2 پاک صاف عورتیں، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی. یہ 3 چیزیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی اور دنیا کو بھی بنایا. اب دنیا میں 6 نعمتوں کا ذکر کیا اور جنت میں 3 نعمتوں کا ذکر کیا، جبکہ جنت تو اعلیٰ ہے دنیا سے، تو جنت میں تو زیادہ نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا. اس کا جواب، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ذکر کی ہیں انہی کے اندر دنیا کی تمام نعمتیں آ جاتی ہیں. نمبر 1 اللہ نے جنت میں اولاد کا ذکر نہیں کیا، دنیا میں اولاد کا ذکر کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے نہیں کیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ اس سے انسان کی نسل جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے. جبکہ آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی اور نہ یہ فنا ہوگا، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر نہیں کیا. اور حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ خواہش بھی پوری کر دیں گے. بچے کا حمل ہوگا، پھر ولادت ہوگی، پھر اس کا بڑا ہو جانا، یہ سب کچھ تھوڑی دیر میں ہو جائے گا اور اس آدمی کا مقصد بھی پورا کر دیا جائے گا.
یعنی جنت میں انسان کو ہر نعمت ملے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسری چیز جو دنیا میں ذکر کی اور آخرت میں نہیں، کہ الذھب والفضہ، سونا اور چاندی۔ اب سونا اور چاندی اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ دنیا میں سونا چاندی سے مطلوب جو ہے دنیا کا سامان خریدا جاتا ہے، خریدنا ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جبکہ یہ ایک ضرورت ہے انسان کے لیے۔ وہ سامان کیا ہے؟ ہر انسان کی ضرورت ہے، جبکہ آخرت میں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں خود بھی، یعنی جنت کے اندر بھی کسی قسم کے سونے اور چاندی کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ روایات سے یہ ثابت ہے کہ جنت کے بعض محلات ایسے ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی۔ تو اس لیے یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی آخرت کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور اسی طرح گھوڑوں کا کام دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ سے سفر طے کیا جاتا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی گاڑیاں آ گئی ہیں جس میں ہر طرح کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن اہل جنت کو عمدہ گھوڑے سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے جو اللہ تعالیٰ ان کو اعزازات سے نوازا ہوگا ان سے وہ ملاقات کریں گے اور معائنہ کریں گے۔ اور اس کے بعد انعام اور حرث، چوپائے اور کھیتی۔ چوپائے جو ہیں یہ انسان اس سے گوشت وغیرہ حاصل کرتا ہے، اور دنیا کے کام کاج جو ہے ان کے لیے استعمال کرتا ہے، ہل چلانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی جدید دور آ گیا، مشینری وغیرہ آ گئی ہے، تو اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پانی کنووں سے نکالنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، تو اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں بغیر اس کے وہ عطا کر دیں گے۔ اور دودھ کے لیے انسان رکھتا ہے تو وہاں دودھ کی تو نہر ہوگی، اس لیے بغیر جانوروں کے بہترین قسم کی وہاں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، تو پھر ان کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور اس کے بعد کھیتی جو ہے، کھیت انسان مشقت برداشت کرتا ہے، پھر اس میں کھیتی کے لیے زمین تیار کرتا ہے، پھر اس کو بوتا ہے، پھر وہ پکتی ہے، پھر کٹائی اور پھر گرمی اور ساری چیزیں مشقت ہے۔ اور جبکہ جنت میں اگر کوئی شخص خواہش کا اظہار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر اس کے وہ ساری چیزیں عطا کر دیں گے، اور وہ فوری طور پہ پک بھی جائیں گی اور تیار بھی ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ کی راضگی۔ اللہ جب راضی ہوں گے اور فرمائیں گے اب تم مطمئن ہو جاؤ، اب میری ناراضگی تم پر نہیں ہوگی، میں ہمیشہ تم پر راضی رہوں گا، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اب اس آیت کا ترجمہ، قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ ان کو خبر دے دیں، بخیر من ذالکم، کہ میں تم کو اس سے بہتر چیز بتاؤں، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں۔ الذین اتقوا عند ربہم، اور وہ بہتر چیزیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ہیں۔ کیا؟ جنات تجری، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، ازواج مطہرہ، اور وہ کیا ہوں گی؟ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاک بیویاں ہوں گی۔ ایک تو پاک اس لیے کہا
کہ حیض و نفاس سے وہ عورتیں پاک ہوں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دیکھنے کے اندر بھی اچھی لگیں گی، اور ویسے بھی وہ اچھی انتہائی خوب کریکٹر کے اعتبار سے بھی، دیکھنے کے اعتبار سے بھی خوبصورت بھی ہوں گی، خوبصیرت بھی ہوں گی۔ اور ازواج مطہرہ، وہ پاکیزہ ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کی رازگی ہے کہ اللہ اس پہ کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے، اور وہ ہمیشہ خوش رہیں گے، ہمیشہ جنتی جنت میں کیا ہوں گے؟ خوش رہیں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اعمال کتنے ہیں، اس کو کون سی جنت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کو کتنی نعمت دینی ہے، کتنی بڑی جنت دینی ہے۔ تو لہٰذا آج دنیا یہ فنا ہونے والی ہے، ہم آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا میں زندگی گزارے، انشاءاللہ اللہ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جو دنیا میں کسی کان نے نہ سنی ہوگی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے بغیر امتحان کے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔